بلا تاخیر میں حضرت کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کرسی کتابت پر تشریف لے آئیں اور اپنی بہترین گفتگو سے ہم سامعین سے دلوں کو منور مجلہ فرمائیں۔ آئیے نعروں کی گونج میں تھوڑا مجمع استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ کرسی لائیے نا، نیچے لائیے نا، تھوڑا خطرناک لگا دے گا، اسٹینڈ لگا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آساں ہے موت، گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت، قلب افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی یہ مجلس جناب عظیم خان صاحب اور ان کے بھائیوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے چہلم کے موقع پہ منعقد کی ہے۔ ایک ماہ سوا ماہ قبل وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی،
دعا کر لیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ موت کے وقت اگر ایمان سلامت ہو تو گناہ گار مرا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، اور اگر نیکوکار مرا تو بغیر سزا بھگتے ہر ایمان والا بندہ جنت میں ضرور داخل کیا جاتا ہے۔ اور اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکا تو ہم 1000 نیکیاں کر لیں مگر جنت اس مرنے والے کے حصے میں نہیں آ سکتی ہے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیں، کسی انسان کا بینک کا کھاتہ چالو ہو تو خود پیسہ بھیجے، پیسہ اس کے کھاتے میں پہنچتا ہے، کوئی دوسرا اس کھاتے پہ بھیج دے وہ بھی پہنچتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے سے کوئی پیسہ ٹرانسفر کرے، اس انسان کے بینک کھاتے میں وہ پیسہ ضرور پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر کھاتہ کلوز ہو تو آپ 1000 کوشش کریں کہ اس میں 1 روپے 2 روپے ہی چلے جائیں، ہرگز اس کھاتے میں پیسہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آپ بھیجیں گے وہ پیسہ واپس ہو جائے گا۔ تقریباً یہی مثال ایمان پر موت کی ہے۔ اگر مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، تو آپ کا کھاتہ مرنے کے بعد بھی چالو رہے گا۔ آپ کوئی ہینڈ پمپ لگا کے دنیا سے گئے ہیں، جب جب کوئی پینے والا اس سے پانی پیے گا وہ ثواب آپ کے کھاتے میں پہنچے گا۔ آپ کوئی مسجد بنا کر گئے ہیں، جب جب کوئی نماز پڑھنے والا سر جھکائے گا وہ ثواب آپ کے نامہ عمل میں پہنچے گا۔ آپ کسی بچے کی دینی تعلیم کا انتظام کر کے گئے ہیں، جب جب وہ بچہ اللہ کا نام لے گا وہ ثواب آپ کے کھاتے میں پہنچے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایمان پر موت نصیب نہ ہو سکی، آپ کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکا، تو آپ مسجد بنا کے گئے ہوں تب بھی وہ ثواب آپ کے کھاتے میں نہیں پہنچے گا۔ آپ کوئی مسافر خانہ بنوا کر گئے ہوں وہ ثواب بھی آپ کے نامہ عمل میں نہیں پہنچے گا۔ ہم اور آپ بیٹھ کر اس کی روح کو ثواب پہنچائیں تب بھی وہ ثواب اس کے نامہ عمل میں نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس مرنے والے انسان کا کھاتہ کلوز ہو چکا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز ہے ایمان پر خاتمہ۔ بزرگان دین فرماتے تھے، کسی نے پوچھا حضور خیریت ہے؟ کہا می گزرت، گزر رہا ہے وقت۔ کہا حضور خیریت ہے؟ ہاں گزر رہا ہے وقت۔ انتقال کے بعد کسی شخص نے دیکھا خواب میں، کہا حضور خیریت ہے؟ کہا الحمدللہ۔ تو پوچھنے والے نے کہا حضور زندگی بھر میں آپ سے پوچھتا رہا خیریت ہے تو می گزرت کہتے رہے، اور مرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، تو فرق کیا ہے زندگی اور موت والے جواب میں؟ تو ارشاد فرمایا جب تک زندہ تھا اس کی گارنٹی نہیں تھی کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے میں کہتا تھا می گزرت، وقت گزر رہا ہے۔ مگر جب اللہ پاک نے میرا خاتمہ ایمان پہ کر دیا
میں ایمان کی حالت میں دنیا سے آخرت کی طرف آیا تو اب میں الحمدللہ کہتا ہوں، کیونکہ اب وہ خطرہ جو میری زندگی میں تھا وہ ٹل چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ رہیں، مگر اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہر فکر سے بڑھ کے کریں، کیونکہ اصل پونجی یہی ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج گناہ کا کام آسان ہو چکا ہے، کفر و شرک کا کام بہت آسان ہو چکا ہے، اور ایمان کا کام مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ جدھر بھی نظر اٹھا کے دیکھیں، آپ بس میں بیٹھے ہوں، بس والا گانا چلانا شروع کر دیتا ہے، آپ چاہیں کہ نہ چاہیں آپ کے کانوں تک گانے کی آواز پہنچنے لگتی ہے۔ آپ کسی سیاسی عہدے پر ہیں، ہر موقع پر آپ کو بلایا جائے گا۔ آپ کسی اسکول کے ٹیچر ہیں، آپ کو اسکول میں بہت ساری تقریبات کا انعقاد کرنا پڑے گا۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی بہت سارے مرحلے ایسے آئیں گے جہاں پر ایمان کو بچانے کا مسئلہ درپیش ہوگا۔ اب اگر آپ کسی سیاسی مصلحت کا شکار ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کے حوالے سے آنکھیں چرا لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ سیاسی فائدہ مل جائے، مگر آخرت کا نقصان آپ کا بہت بڑا ہو جائے گا۔ اس لیے تجارت میں کچھ نقصان ہو سہ لیجئے، سیاست میں کوئی گھاٹا ہو برداشت کر لیجئے، ملنے جلنے والوں سے تھوڑی سی چکمک ہو جائے صبر کر لیجئے، مگر جہاں ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہو وہاں پوری قوت کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، کیونکہ اگر ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اور اگر ایمان سلامت نہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ بگاڑو سے 30-40 کلومیٹر کی دوری پہ ایک جگہ ہے رام چندر پور، وہاں ایک صاحب اسکول چلاتے ہیں، وہ آئے بگاڑو مدرسے میں، انہوں نے کہا کہ پڑھنے والے ہر قسم کے لوگ ہیں، مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، کچھ کرسچن ہیں، کچھ دوسری برادری کے لوگ بھی ہیں۔ اب ان بچوں کا دباؤ ہے کہ میں اسکول میں اپنی مذہبی تقریب منعقد کروں گا، کوئی موقع رہا ہوگا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے غیر مسلم طلباء کو اس تقریب کے انعقاد کی اجازت دینی چاہیے یا مجھے اس سے انکار کر دینا چاہیے؟ ساتھ ہی ساتھ وہ کہنے لگے کہ میرے اسکول میں 800 بچے پڑھتے ہیں، مگر تقریباً 600 بچے دوسرے مذہب کے ماننے والے بچے ہیں، اپنے مذہب کے ماننے والے بچوں کی تعداد 25% ہے۔ اب اگر میں انکار کرتا ہوں کہ میرے اسکول میں وہ غیر اسلامی تقریب منعقد نہیں ہو سکتی تو بہت سارے بچے میرا اسکول چھوڑ کر چلے جائیں گے، اقتصادی طور سے میرا اسکول گھاٹے میں چلا جائے گا اور میں اپنے اسکول کو تعمیری طور سے ترقی نہ دے سکوں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یقین رکھیں، اگر آپ اس
غیر اسلامی تقریب کی اجازت دے دیں گے تو آپ کس کو اجازت دیتے رہیں؟ اس برادری کا وقت آئے گا وہ کہیں گے میں تقریب منعقد کروں گا، اس برادری کا کوئی مذہبی موقع آئے گا وہ کہے گا میں تقریب منعقد کروں گا، اس برادری کے لوگ آئیں گے وہ کہیں گے میں اپنی تقریب منعقد کروں گا۔ اس لیے آپ پوری قوت کے ساتھ اپنے بچوں سے کہیے کہ یہ تعلیم کی جگہ ہے، یہ مذہبی تقریبات کی جگہ نہیں ہے۔ مذہبی تقریبات جس بچے کو انجام دینی ہو وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر پہ کرے، اپنے محلے پہ کرے۔ میں شکشا کے ماحول کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اور یقین رکھیں اگر آپ نے اپنے ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انکار کر دیا تو آپ کے اسکول میں بچوں کی تعداد گھٹے گی نہیں، انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ فلاں صاحب ایسا کر رہے ہیں، فلاں صاحب ایسا کر رہے ہیں، میرا اس سے کیا لینا دینا۔ کرسی میری ہو، میں کسی کو شراب پینے کے لیے دے دوں تو شراب پینے والا جتنا گناہگار، کرسی دینے والا بھی گناہگار ضرور ہوگا۔ کسی نوجوان کے دل میں ارادہ پیدا ہوا مجھے شراب پینی چاہیے، اسے مردھوا جانا ہو شراب خریدنے کے لیے، اس کے پاس بائک نہ ہو، ریاض الحق صاحب نے کہا میری بائک لے لو، اس کے پاس تھیلا نہ ہو، حضرت صاحب نے کہا میرا تھیلا لے لو، اس کے ساتھ بوتل پکڑ کے لانے والا کوئی نہ ہو، ہمارے حافظ مؤذن صاحب نے کہا کہ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ انہوں نے موٹر سائیکل دی، انہوں نے تھیلا دیا، مؤذن صاحب ساتھ گئے مردھوا، شراب خرید کر وہ نوجوان لاتا ہے۔ اگرچہ شراب وہ نوجوان پی رہا ہے مگر کہیں نہ کہیں سے وہ تھیلا دینے والا بھی گناہگار ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ موٹر سائیکل دینے والا بھی مجرم ہے، کہیں نہ کہیں سے ساتھ مردھوا تک جانے والا بھی مجرم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے کا سہیوگ کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں کسی کا سہیوگ نہ کرو۔ موٹر سائیکل دینے والا گناہ کے کام میں مدد کر رہا ہے وہ بھی مجرم ہے، تھیلا دینے والا گناہ کے کام میں مدد کر رہا ہے وہ بھی مجرم ہے، ساتھ مردھوا جانے والا گناہ کے کاموں میں معاونت کر رہا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ شراب پینے والے کے نام عمل میں جتنا گناہ لکھا جائے گا کچھ کم صحیح، مگر ان تینوں کے نام عمل میں بھی کچھ نہ کچھ گناہ ضرور لکھا جائے گا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ نہ سوچے کہ فلاں کام تو فلاں کرے گا، فلاں کام تو فلاں کرے گا، میرا تو صرف ٹائم پاس رہے گا۔ زمین آپ کی ہے، آپ وسائل آپ کے ہیں، تخت آپ کا ہے، شامیانہ آپ کا ہے، آپ شرک کے کاموں میں اپنی زمین دیں گے تو اس شرک کے کام کو انجام دینے کی نحوست کہیں نہ کہیں سے آپ کی زندگی میں بھی آئے گی۔ اس لیے آپ اس دروازے کو پہلے دن بند کر دیں، آپ صاف لفظوں میں کہہ دیں کہ مسلم بچوں کو اگر عید میلاد النبی منانا ہو وہ اپنے گھر میں منائیں گے، غیر مسلم بچوں کو اپنا مذہبی تہوار منانا ہو وہ اپنے گھروں میں منائیں گے۔ میں شکشا کے اس مقام کو مذہبی کاموں کے لیے مصروف نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ ایک روز اگر پوری قوت سے کہہ دیں گے تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اور اتنا یاد رکھیے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ اگر دین کے نام پر بچوں کا نقصان اگر ہو بھی گیا سال دو سال تو آنے والے دنوں میں تعلیم اگر آپ کی اچھی رہے گی تو انشاءاللہ ہر برادری کے لوگ
آپ کے اپنے بچوں کو آپ کے اسکول میں ضرور بھیجیں گے. میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں اس نوجوان نے میرے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ویسا ہی کیا. کہا ہر قوم کی مذہبی چیزیں ہوتی ہیں, ہر قوم کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کا اختیار ہے, مگر مذہبی تعلیمات پہ عمل کرنے کی جگہ اسکول نہیں ہے. اس کے لیے اپنا گھر ہے, اپنا دروازہ ہے, اپنا محلہ ہے. اس نے منع کر دیا. آج الحمدللہ وہ اسکول مشرکانہ کاموں سے محفوظ ہے, اور یقین جانیے کہ بچوں کی تعداد گھٹی نہیں بلکہ پوری آبادی کا سب سے کامیاب اسکول اس اسکول کو سمجھا جاتا ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ فارمولہ صرف اسکول میں لاگو نہیں ہوتا, یہ فارمولہ زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے فلاں تہوار کا موقع آیا, اگر ہم مبارکبادی کا کارڈ نہیں بانٹیں گے تو ہمارے گراہک چھٹک جائیں گے, اگر ہم لوگوں کو مبارکباد نہیں دیں گے تو میرے دوست میں سے ملنے جلنے والے کٹ جائیں گے, اگر ہم ان کو شبھ کامنائیں نہیں دیں گے تو ہم لوگوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے. یاد رکھیے صحابہ ایمان کے نام پر دنیا سے کٹ گئے مگر نقصان ان کا نہیں ہوا. ہم میں سے کسی نے بھی بلال حبشی کو نہیں دیکھا مگر ہر شخص بلال حبشی کی عظمتوں کا ترانہ گنگناتا ہے. ہم میں سے کسی نے بھی سلمان فارسی کو نہیں دیکھا مگر ہم میں سے ہر انسان کے دل میں ان کی محبتوں کا چراغ جلتا ہے. ہم میں سے کسی نے بھی ویسے کرنی کو نہیں دیکھا مگر ہر گھر میں ان کی عظمتوں کا دیا روشن کیا جاتا ہے. جو اللہ کے نام پر دنیا سے کٹ جاتا ہے دنیا اس سے نہیں کٹتی, اللہ پاک دنیا والوں کے دل میں اس ایمان والے بندے کی محبت ڈال دیا کرتا ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. قد افلح المؤمنون, فلاح کو پہنچے, مراد کو پہنچے جو ایمان والے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں سیاست کرو, تجارت کرو, کاروبار کرو, زندگی کے کسی بھی مرحلے سے وابستہ رہو مگر ایک بات ذہن نشیں رکھو کہ سب سے مقدم ایمان کی حفاظت ہے. اگر آپ نے ایمان بچا لیا تو سمجھیے کہ دنیا سے آپ نے سب کچھ بچا لیا ہے. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دودھی کے ایک بڑے مسلم کاروباری, خبر ملی ان کے بارے میں کسی ذریعے سے, تو ایک مجسمہ رکھتے ہیں جو ذرا سا پیٹ باہر نکلا ہوا رہتا ہے. مجھے نہیں معلوم کیا کہا جاتا ہے, کیا ان کو کہا جاتا ہے, تھوڑا سا پیٹ ایسے باہر نکلا رہتا ہے. ان کو لوگ برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو میں نے اگل بغل سے معلومات کی, کہا ہاں ایسا ہے. میں نے کہا ایمان والے کے گھر میں برکت کسی پتھر کے مجسمے سے نہیں آتی ہے, ایمان والوں کے گھر میں برکت قرآن کی تلاوت سے آتی ہے, اللہ کے ذکر سے آتی ہے. وہ گھر کتنا بھی ویران ہو لیکن اس گھر میں اگر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے رحمت الہی لے کر اس گھر پہ نازل ہوتے ہیں. اور کسی بھی گھر میں کتنا بھی ٹائلز لگا ہو لیکن اگر وہاں شرک اور کفر کا کام ہوتا ہو تو وہاں نحوستوں کی بارش ہوا کرتی ہے. ہو سکتا ہے اگل بغل کہیں سے خبر پہنچ گئی ہو, بعد میں وہ ہٹا دیا گیا. الحمدللہ. اس لیے مسلمان اپنے رب پہ ایمان رکھتا ہے. وہ دھاگا نہیں باندھتا ہاتھوں میں کہ دھاگا باندھیں گے تو سرکشت رہیں گے. ایمان والا اپنے رب کے کرم پہ بھروسہ رکھتا ہے. وہ لوہے کا کڑا نہیں پہنتا کہ یہ لوہے کا کڑا مجھے بلاؤں سے بچائے گا. ایمان والا اپنے رب کی قدرت پہ بھروسہ رکھا کرتا ہے. وہ اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر سوئی اور دھاگے نہیں لپیٹا کرتا. ایمان والوں کی حفاظت سوئی اور دھاگا نہیں کرتا, ایمان والوں کی حفاظت اللہ کی رحمت کے فرشتے کیا کرتے. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں تھے, ماں کے پیٹ میں
न सुई धागा था, न वहां हाथ में कोई बांधने वाला धागा था। माँ के पेट में न लोहे का कोई कड़ा था, माँ के पेट में न गर्दन में पहनने वाला कोई माला था। मगर कौन था जिसने आपकी आंखों को रोशनी वहां भी बख्शी है? कौन था जिसने आपके दिमाग को सोचने की कुव्वत वहां भी अता की है? कौन है जिसने आपकी रगों में खून को दौड़ने का तरीका सिखाया है? कौन है जिसने माँ के पेट में बगैर रोटी और चावल के आपकी जिंदगी की हिफाजत फरमाई है? 9 महीने तक जो रब्बुल आलमीन बगैर किसी धागे और बगैर किसी लोहे के कड़े के रहे हुए अपनी कुदरत से आपकी जिंदगी की हिफाजत फरमाता रहा, दुनिया में आ गए तो आपकी हिफाजत नहीं करेगा, दुनिया में आ गए तो आपको बलाओं से नहीं बचाएगा। याद रखो, मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह पाक उसके लिए काफी हुआ करता है। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह। मेरे एक बड़े अजीज हैं, वेड़न में रहते हैं। नाम लेना शरई तौर से भी ठीक नहीं है, कानूनी तौर से भी ठीक नहीं है। किसी सियासी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। जाहिर है कि अगर कारोबार चावल का होगा हमारे साथी का, तो हमको चावल के पास आना जाना पड़ेगा। अगर हमारा कोई दोस्त फूल का कारोबार करता होगा तो फूल के पास आना जाना पड़ेगा। और अगर किसी मुशरिक निजाम से जुड़ी हुई पार्टी से हमारा ताल्लुक होगा तो शिरक के कामों की तरफ आना जाना होगा। एक मजलिस में तन्हाई में बैठे हुए थे मेरे साथ, मैंने उनसे कहा, सियासी लीडरान भोपाल से आते हैं, सियासी लीडरान इंदौर से आते हैं, वो अपने मजहबी अकीदों के एतबार से अपने अपने मरासिम अदा करते हैं, मगर आपको वहां पर कुव्वत ईमानी का मुजाहरा करके वहां से दूर रहना चाहिए। ये न समझिए कि आज हमने कुफ्र कर लिया और कल तौबा कर लेंगे। आज हमने कुफ्र कर लिया, कल इमाम साहब के हाथ में कलमे तैयबा पढ़ लेंगे, ईमान हमारा फिर फ्रेश हो जाएगा। मैंने कहा, सुनिए, शराब पीने से पूरी जिंदगी का गुनाह नहीं, नेकी नहीं खत्म होती है। शराब पीना गुनाह है कबीरा, मगर शराब पीने से पिछली जिंदगी की नेकी ज़ाये नहीं होती है। सूद खाना गुनाह है कबीरा, मगर सूद खाने से 50 साल तक जो इबादत हमने की है वो इबादत बर्बाद नहीं होती है। और बदकारी करना गुनाह है कबीरा, मगर बदकारी करने से हम अल्लाह की बारगाह में मुजरिम तो होते हैं, मगर पूरी जिंदगी की नेकी बर्बाद नहीं होती। मगर कुफ्र करना वो गुनाह है कि अगर आप 100 साल की उम्र में भी 1 मिनट के लिए कुफ्र का काम करते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी की नेकियां बर्बाद हो जाया करती है। समझ रहे हैं? हमारी उम्र 52 साल, अगर कुफ्र का काम मुआज़ल्लाह मुझसे सरजद हो जाए, जानबूझकर मैं वो कुफ्र का काम कर लूं, तो 52 साल में जो नमाजें पढ़ी वो नमाजें खत्म हो जाती हैं, जो रोजे रखे वो रोजे खत्म हो जाते हैं, जो हज किया हज ज़ाये हो जाता है, जो उम्रा किया उसकी नेकियों से मेरा नाम अमल खाली हो जाएगा। 2 मिनट का गुनाह मगर 52 साल की नेकियों को वो गुनाह मिटा देता है। मैंने उनसे कहा, ऐसा सौदा मत करिएगा, नेता को खुश करने के लिए शिर्क का काम मत करिएगा, किसी सियासी लीडर को खुश करने के लिए कुफ्र के कामों के करीब मत जाइएगा। हम ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, हमारा अकीदा है कि बारिश का एक कतरा भी टपकता है तो खुदा की कुदरत से टपकता है,
درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو خدا کی قدرت سے گرتا ہے، زمین سے ایک پودا بھی اگتا ہے تو خدا کی قدرت سے اگتا ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا کام کر لیں کہ پوری زندگی کی نیکی آپ کی ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی کی عبادت ختم ہو جائے۔ اس لیے جب کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ آئے، جب کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ آئے تو ایمان کی شان کا مظاہرہ کیجئے، کنارے ہو جائیے، کہیے لکم دینکم ولی دین، وہ آپ کا کام ہے، یہ میرا کام ہے، آپ کے کاموں میں میں شریک نہیں ہو سکتا، میرے کاموں میں آپ شریک نہیں ہوتے تو آپ کے کاموں میں بھی میں شریک نہیں ہو سکتا، پوری قوت کے ساتھ الگ ہو جائیے۔ کہنے لگے کیا ایسا ہے کہ اگر میں 2 منٹ کے لیے کوئی کام کر لوں تو پوری زندگی کی نیکی برباد؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں الگ سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، اور نبی کے سامنے اس طرح زور سے نہ بولو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے گفتگو کرتے ہو۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے تمہاری پوری زندگی کی نیکیاں برباد نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چل سکے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کرنا، اللہ نے فرمایا کہ اس سے تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے شفا میں لکھا وَهَلْ يُحْبِطُ الْأَعْمَالَ إِلَّا الْكُفْرُ، کفر کا کام سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، پوری زندگی کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کہنے لگے آج میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اب انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی ایسا موقع آئے گا تو میں اپنے آپ کو شرک کے قریب نہیں جانے دوں گا، میں اپنے ایمان کو شرک کی نحوستوں سے ملوث نہیں ہونے دوں گا۔ آج میری سمجھ میں بات آ گئی کہ کفر کا کام 2 منٹ کا ہو مگر آدمی کی پوری زندگی کی نیکی کو ضائع کر دیا کرتا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ پاک جس بندے کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے وہ بندہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ مرتے وقت جس آدمی کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے دنیا کا سب سے سعادت مند انسان وہ ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا گاڑی چلاؤ تو پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دکان پہ بیٹھے رہو پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگ ڈانس کرتے کرتے مر جاتے ہیں، آج کل تو لوگ جیم میں ورزش کرتے کرتے مر جا رہے ہیں، آج کل نوشا گھوڑا پہ بیٹھا ہے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے مر رہا ہے۔ کلمہ اگر پڑھتے رہو گے اگر اچانک دنیا سے جانا ہوا تو کم سے کم ایمان پر خاتمہ تو نصیب ہو جائے گا، کم سے کم تمہیں جنت کی بہاریں تو مل جائیں گی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من کان آخر قولہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے نکلنے والا آخری شبد لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جانے انجانے میں بہت سارے جرم ہم لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں، کبھی ہم ایک دوسرے کی غیبت کر لیتے ہیں، کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں، کبھی حرام کاموں کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اس لیے سب لوگ توبہ کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، اور سب لوگ عہد کیجئے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے تاکہ دنیا سے جائیں تو کھاتا کلوز نہ ہو بلکہ کھاتا ہمارا چالو رہے۔ سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہم سب لوگ توبہ کرتے ہیں اپنے اپنے گناہوں سے،
وہ گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں، وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے گناہ، وہ گناہ ہم نے کھلم کھلا کیا ہو یا لوگوں سے چھپ کر، یا اللہ ہم سب لوگ اپنے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ خاص طور سے کفر کا کوئی کام ہم سے سرزد ہوا ہو، شرک کا کوئی کام جانے انجانے میں ہم سے سرزد ہو گیا ہو، تو رب العالمین ہم کفر و شرک کے کاموں سے خصوصی طور سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کی توبہ قبول فرما، اور سب لوگ کلمہ پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ توبہ کرنا چاہیے، توبہ کرنے میں